ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہی وہ مکتب ہے جہاں خواب سجائے جاتے ہیں، یہی وہ مکتب ہے جہاں خواب سجائے جاتے ہیں، یہی وہ مکتب ہے جہاں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم مکتبہ اشرفیہ کے اندر جلسے میں شرکت کیے ہیں، بہت خوشی ہوئی اور ہمارا دل بہت باغ باغ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر اتنی دینی باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر ہم ہمارے بچپن کے حالات پر نظر کریں گے تو یہ حالات، اب کے حالات دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ ہمارا جو ماحول تھا اور مکتب کا جو بھی نظام تھا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک استاد کے پاس پڑھنے والے بچے کئی طرح کے ہوتے تھے، بہت سارے بچے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کسی کا نمبر آیا اور کسی کا نمبر نہیں آیا، کون بچہ سبق سنایا اور کون نہیں سنایا، بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ جیسے جیسے دور ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسی چیزیں بھی ترقی کرتی جاتی ہیں۔ اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دوسرے انداز میں کہا جائے تو دکھاوے کا دور ہے۔ مارکیٹ کا ایک محاورہ مشہور ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب ہم مکتب کے پروگراموں کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مکتب کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے اور مکتب کے اندر کیا بتایا جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگو، مکتب کے اندر بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور آگے بچوں کو مکتب کے اندر والدین کا احترام، والدین کا مقام اور والدین کی قدر و منزلت یہ بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس مکتب کے جال کو سمجھیں۔ ہمارے ایک اکابرین میں ایک بزرگ کا قول مجھے نظر آ گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، غالباً 1947 کے اندر، جب ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہمارے اکابرین نے ہمارے اسلامی شعار کو باقی رکھنے کے لیے، ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا مسلمان ہونا کس انداز میں باقی رہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہماری شناخت باقی رہ سکے، تو انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے کہ ہماری شناخت باقی رہنا ہے تو ہماری آنے والی نسل کو دین کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے پورے خطہ ہندوستان کے اندر مکتبوں کے جال کو بچھائیں گے۔ انہوں نے اس کی فکر کی۔ الحمدللہ ہندوستان ہمارا آزاد ہو کر کئی سال ہو گئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے یہ انہوں نے فکر کی، تب جا کر یہ ہمیں ننھے منھے بچے ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ کہنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کو سمجھنا چاہیے۔ آنے والا جو دور ہے یہ اس سے کئی گنا فتنوں والا دور ہوگا، اور یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کریں گے تو ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارا بچہ ہماری چیزوں پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم والدین سے، خصوصاً پردہ نشین خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ ان کو مکتب بھیجنے کی فکر کر لیں، ان کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو مٹھانا، اپنے آپ کو کھپانا، اپنے آپ کو لگانا، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ابھی ہمارے قاری جعفر صاحب آپ کے سامنے اچھے اچھے واقعات پیش کر رہے تھے۔ ان سارے واقعات کا لب لباب اور
پورا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ ماؤں کا کمال ہے، اس کے اندر کوئی کمال ہے تو اس کے اندر والد کا کمال ہے۔ جب تک ہم دونوں فکر مند نہیں ہوں گے، ہمارے اولاد نہ ہی ابدال بن سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے اولاد پیر و مرشد ولی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ والدین سے کہ اور خصوصاً یہ مکتب کے ذمہ داروں سے کہ اپنے مکتب کو خوب منظم کریں، اپنے مکتب کے اندر خوب ترقی کرائیں اور اپنے بچوں کو کچھ اور مزید بڑھانے کی فکر کریں۔ میں انہی دو باتوں کی کہہ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے صدر جلسے بھی موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مزید بچی ہوئی کڑیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔